آج کل سوشل میڈیا پر نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور لمز کے طالب علموں کے درمیان ہونے والی زبانی کلامی دنگل پر زور شور سے بحث جاری ہے کہ یہ دنگل کون جیتا، کس نے کس کو چاروں شانے چت کیا۔ طالب علموں کے سوالات نے نگران وزیر اعظم کو بے بس کر دیا، یا پھر کاکڑ صاحب نے ایسے ٹھوک بجا کر جوابات دیے کہ بچوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اب کیا کریں۔ کاکڑ صاحب سے میری وزیر اعظم بننے سے پہلے کئی ملاقاتیں ہیں۔ نگران وزیر اعظم بننے کے بعد بھی دیگر اینکرز کے ہمراہ ان سے ایک طویل نشست ہو چکی ہے۔ صحافیوں کے سوالات ختم ہو گئے لیکن ان کے جوابات جاری تھے۔ وہ 3 گھنٹے تک نہیں تھکے۔ یہ میرے لیے ان کا نیا روپ تھا۔ سینٹ کی کمیٹیوں میں اکثر انہیں سنا تھا، ٹھوک بجا کر بات کرنے کے عادی ہیں۔ ان کے نزدیک کوئی چیز سفید ہے یا سیاہ، وہ درمیانی بات نہیں کرتے۔ ڈپلومیسی ان کی سرشت میں نہیں، وہ جیسے ہیں ویسے ہی نظر آتے ہیں اور وہی بات کرتے ہیں جو ان کا خیال ہے کہ کرنی چاہیے۔ اس لیے کمیٹی اجلاس میں ان کے کئی دفعہ سینیٹرز کے ساتھ شاؤٹنگ میچ تک ہوتے رہے ہیں۔ بلکہ جب ہم اینکرز سے ان کی گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے سعد یا عباسی صاحب کے ساتھ کچھ ماہ قبل سینٹ کی فنانس کمیٹی میں ہونے والے تکرار کا ذکر کیا تو میرے طرف دیکھ کر کہا، روف کلاسرا گواہ ہے، یہ بھی وہاں موجود تھے۔ آپ یہ سمجھ لیں جو بات ان کے دل میں ہے وہی زبان پر ہے۔ ان میں منافقت نظر نہیں آتی کہ سوچو کچھ اور کہو کچھ اور۔ دوسرے، میں نے اس ملاقات میں نوٹ کیا تھا کہ ان کے پاس نالج بہت ہے۔ میں نے میاں نواز شریف، ظفر اللہ جمالی، شوکت عزیز، شجاعت حسین، یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف، شہباز شریف، شاہد خاقان عباسی اور عمران خان تک سب وزیر اعظم کے ساتھ ایسی ملاقاتیں دیگر صحافیوں کے ساتھ اٹینڈ کی ہیں، لیکن ایسا کوئی وزیر اعظم نہ تھا جس نے مسلسل 3 گھنٹوں تک صحافیوں کے تابڑ توڑ سوالات کے جواب دلائل کے ساتھ دیے ہوں۔ کاکڑ صاحب کی عالمی اور پاکستانی موضوعات پر گرفت سابق تمام وزیر اعظم سے بہت بہتر ہے۔ ان سے بات کر کے لگتا ہے کہ ایک پڑھا لکھا شخص آپ سے بات کر رہا ہے، جس کے پاس تقریباً ہر بات کا جواب موجود ہے۔ ان سے آپ کو یہ خطرہ بھی نہیں کہ مشکل سوالات کرنے کے بعد آپ کی میڈیا مالکان کو فون آ جائے گا کہ اس گستاخ رپورٹر کو نوکری سے نکال دو، جیسے ہمارے مرحوم دوست مسعود ملک کے ساتھ ہوا تھا جب انہوں نے پرویز مشرف سے سوال پوچھ لیا تھا، یا پھر نواز شریف صاحب جنہوں نے ایک بڑی اخباری گروپ کے مالک کو 15-20 صحافیوں کی فہرست دی تھی کہ انہیں نکال دو۔ یہ بھی خطرہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم سے مشکل سوال پر سوشل میڈیا پر آپ سمیت آپ کی بیوی، بچوں اور ماں باپ کی خیر نہیں، جیسے عمران خان کے دور میں ہوتا تھا کہ کوئی سوال پسند نہ آتا تو ساتھ ہی سوشل میڈیا آپ پر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ کاکڑ صاحب میں مگر مجھے ایک بات نظر آئی جو میں نے ان کے خیر خواہ جو میرے بھی دوست ہیں کو کہی بھی تھی کہ کاکڑ صاحب کو بولنے کا بہت شوق ہے۔ مان لیا وہ بہت اچھا بولتے ہیں، لیکن بولتے تو عمران خان بھی بہت اچھا تھے۔ آپ جتنا زیادہ بولیں گے آپ کے لیے سلپ آف ٹنگ کے خطرات بڑھ جائیں گے۔ میں نے اس مشترکہ دوست سے کہا کہ کسی دن کاکڑ صاحب کچھ ایسا بول دیں گے جس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ ہر بڑے عہدے پر بیٹھا انسان ایک اسٹیج پر پہنچ کر اپن ہی بھگوان ہے کا امیج اختیار کر لیتا ہے۔ بھٹو صاحب کا ایک بہت پرانا کلپ نظر سے گزرا جس میں ان پر بھی یہی کیفیت طاری تھی کہ اپن ہی بھگوان ہے۔ فرما رہے تھے کہ سب کہتے ہیں تم ہیرو بنو، میں نے نہیں بننا ہیرو، میں کب تک ہیرو بنتا رہوں۔ 1965 کی جنگ میں ہیرو تھا، تاشقند میں بھی ہیرو تھا، بس کافی ہو گیا، میں نے مزید ہیرو نہیں بننا۔ جب وہ یہ بات کر رہے تھے تو ان کے لہجے کا تفاخر دیکھنے لائق تھا۔ وہ خود کو ناگزیر سمجھ کر بات کر رہے تھے کہ میرے علاوہ اس ملک میں کون ہیرو ہے۔ اس طرح میاں نواز شریف کا تفاخر ہو یا پھر عمران خان کا غرور، ان سب کو قریب سے دیکھا ہے۔ جب خان صاحب قمر جاوید باجوہ کو وزیر اعظم ہاؤس میں یہ کہہ رہے تھے کہ اگر میرے علاوہ آپ کے پاس کوئی بندہ ہے تو لے آئیں، ان کا بھٹو صاحب کی طرح مطلب یہ تھا کہ میں ہی اکیلا ہوں جو حکمرانی کے لائق ہے۔ یہی تکبر ان کو لے ڈوبا کہ اپن ہی بھگوان ہے۔ مجھے اس ملک کے جن سابق وزیر اعظم سے ملنے یا بات چیت کا موقع ملا، ان میں عمران خان میں تکبر اور غرور سب سے زیادہ تھا۔ انکساری یوسف رضا گیلانی یا کسی حد تک راجہ پرویز اشرف میں تھی۔ شہباز شریف مشکل سے 2 انگلیاں لوگوں سے ملاتے تھے۔ نواز شریف سے لندن میں انکساری تھی۔ وزیر اعظم بنے تو ملاقات نہ ہوئی، اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ بھی بدلے یا نہیں۔ میں بھٹو صاحب سے نہیں ملا، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کو بھٹو صاحب اور عمران خان میں سے تکبر اور غرور کی بنا پر کسی ایک کو ایوارڈ دینا مشکل ہو جائے۔ اقتدار چیز ہی ایسی ہے جو آپ کا دماغ آسمان پر لے جاتی ہے۔ اس لیے جب لمز میں کاکڑ صاحب لیٹ ہونے پر سوال کرنے والے لڑکے کو کہہ رہے تھے کہ اسے کس نے کہا کہ ان کا انتظار کرے، وہ حال کو چھوڑ کر چلا جاتا۔ اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ان پر بھی دھیرے دھیرے اپنی بھگوان ہے کی کیفیت طاری ہونے لگی ہے۔ وہ اس لڑکی کو ایک جملے سے خوش کر سکتے تھے کہ بیٹا آئی ایم سوری،
آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے خیال نہیں رہا، اجلاس میں پھنس گیا تھا، آئندہ خیال رکھوں گا۔ اس پر حال میں تالیاں بج، لیکن کاکڑ صاحب پر ان کی انا حاوی ہو گئی۔ مسئلہ لیکن وہی ہے کہ اگلے کو ہم نے ٹھوک بجا کر جواب دینا ہے۔ ایسے تکبر بھرے جوابات عمران خان دیتے تھے، یا ایک دو دفعہ بینظیر بھٹو نے بھی کسی صحافی کو ایسا جواب دیا تھا۔ دوسری طرف ہم نے گھر، محلے، اسکول، کالج اور یونیورسٹی سے یہی سیکھا ہے کہ سوال یا تنقید کے نام پر اگلے کو ذلیل کرنا ہے۔ ہمارے ہاں آج بھی سوشل میڈیا پر کسی نے تنقید کرنی ہو تو وہ پہلے گالی دے گا، پھر پوسٹ پر رد عمل دے گا۔ اس کے نزدیک گالی بھی تنقید کا حصہ ہے۔ ہم اپنے بچوں کو اچھی تنقید کرنا نہیں سکھا سکیں، یہ بات مجھ پر پہلے صادر ہوتی ہے۔ میں نے بھی عمر بھر یہی کیا کہ تنقید کے نام پر دوسرے کو رگڑ دو۔ وقت کے ساتھ کوشش کی ہے کہ کچھ خود کو سنبھال کر بات کی جائے، لیکن عوام بھی آپ کو اس وقت تک صحافی یا اینکر یا یوٹیوبر ماننے کو تیار نہیں ہوتی جب تک آپ حکمرانوں یا بڑے عہدوں پر بیٹھے لوگوں کو گالیاں نہ دیں۔ آپ ویلاگ یا ٹی وی شوز کے ویوز کے نام پر ذلیل ہو جائیں، لیکن عوام کو خوش رکھنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دیکھا جائے، سنا جائے اور ڈالرز اکاؤنٹ میں آتے رہیں تو عوام کو ہر صورت انٹرٹینمنٹ دینی ہے۔ ایک اور باخبر مہربان سرکاری ریٹائرڈ افسر دوست کی پیش گوئی ہے کہ اگلے الیکشن میں کسی پارٹی کو اکثریت نہیں ملے گی، اور ہو سکتا ہے جیسے باپ پارٹی کے صادق سنجرانی چیئرمین سینیٹ بن گئے، کاکڑ صاحب کو بھی منتخب وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ اب آپ کہیں گے کہ سینیٹر تو وزیر اعظم نہیں بن سکتا، انہیں پہلے ایم این اے بنوانا پڑے گا۔ تو جناب شوکت عزیز کو اگر ایم این اے بنوا کر وزیر اعظم بنوایا جا سکتا ہے تو کاکڑ صاحب میں کیا برائی ہے؟ برائی سے یاد آیا، میرا لیا کا دوست شفیق لغاری ایک شعر سناتا تھا، چائے پیتا ہے شعر کہتا ہے، اور شاعر میں کیا برائی ہے۔